چار باتیں آئی ہیں 2 حدیث کے اندر، اپنے نفس کی حفاظت کی گناہوں سے، کسی اور کوئی نشے والی چیز نہیں پی، اور کسی مومن پر اس نے کوئی بہتان نہیں لگایا، اور کوئی اور گناہ کبیرہ بھی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالی رمضان شریف کی ہر رات میں اس بندے کی 100 حوروں سے شادی کر دیتے ہیں، 100 حوریں اللہ تعالیٰ اس کے نکاح میں دے دیتے ہیں، اور جنت میں اس کے لیے ایک ایسا محل تیار کر دیتے ہیں کہ جو سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد سے تیار ہوتا ہے، سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد سے تیار ہوتا ہے، اور اس کی لمبائی چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ اگر ساری دنیا اٹھا کر اس کے اندر رکھ دی جائے تو ایسا لگے جیسے دنیا میں کوئی بکریوں کا باڑا، جیسے دنیا جو ہے پوری کی پوری اس میں کہیں بکریوں کا باڑا ہو تو ایک نقطے کے برابر ہوگا۔ یہ ساری دنیا اس سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد کے محل میں ایک نقطے کے برابر اور بکریوں کے ایک باڑے کے برابر ہوگا۔ اتنا بڑا محل اللہ تعالیٰ روزانہ عطا کرتا ہے۔ اور جس شخص نے اس مبارک مہینے میں کوئی نشے والی چیز پی، یعنی اپنے نفس کی حفاظت نہیں کی اس نے، اور رمضان شریف میں اس نے گناہ نہیں چھوڑے، کرتا ہی رہا، تو کسی کی کوئی نشے والی چیز پی یا کسی مسلمان پر بہتان لگایا یا کوئی گناہ کبیرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے نیک اعمال ختم کر دیں گے۔ یہ ہے خطرناک وہی کہ اگر رمضان شریف آنے پر بھی ہم نے گناہوں کو نہ چھوڑا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان شریف کا تو ہمیں کیا ثواب ملتا، وہ پچھلے ایک سال کے نیک اعمال بھی غارت ہو گئے، پھر ان کا ثواب بھی ختم ہو گیا۔ لہذا رمضان شریف میں بے احتیاطی سے بچو، یعنی گناہوں سے بچو کہ کوئی گناہ ہونے نہ پائے، اور اس مہینے میں حدود سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ پاک نے تمام اعمال کی حدیں مقرر کر رکھی ہیں، ان حدود کے اندر اندر رہو، جس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں بس فرما بردار بن کر کے رہو، نافرمانی سے دور رہو اپنے آپ، نافرمانی سے بچاؤ اپنے آپ۔ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سال میں 11 مہینے مقرر فرمائے ہیں، جس میں طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہو اور لذتیں حاصل کرتے ہو، تو 11 مہینے تو ہمارے لیے ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص فرمایا ہے، رمضان شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص فرمایا ہے اور اپنی عبادت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ لہذا رمضان شریف کے مہینے میں بے احتیاطی سے پرہیز کرو اور جان و دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لاؤ۔ یہ ہے خلاصہ اس حدیث کا جو رمضان شریف کے متعلق اس وقت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور سے گناہ سے بچنے کی تاکید ہے، اور رمضان شریف میں گناہوں سے نہ بچنے کا بڑا شدید نقصان ہے۔ تو یہ مہینہ ہم اس لیے ہے کہ ہماری بخشش ہو، اس لیے ہماری مغفرت ہو، اور بخشش اور مغفرت گناہوں سے ہوتی۔ جب گناہوں سے ہوتی تو بس پھر ابھی سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش میں لگا دیں، اور ہر شخص کے اپنے اپنے گناہ جو ہے وہ ہر ایک کو معلوم ہوتے ہیں، وہ دیکھ لیں کون کون سے گناہ ہوتے ہیں، اور اپنے مخلص احباب سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ میرے اندر کیا، ہر ایک سے تو نہ پوچھیں، جو مخلص اللہ واسطے کے جو دوست ہوتے ہیں جن کا تعلق واسطے اللہ کے ہوتا ہے وہ مخلص ہوتے ہیں، وہی بتاتے تھے بھئی آپ کے اندر یہ عادت ہے، آپ کے اندر یہ خرابی ہے، آپ کے اندر یہ برائی ہے، بھئی آپ خیال کرو، وہ ان سے ہی پوچھ سکتے ہیں آپ۔ اور ایک اور آسان طریقہ یہ ہے جو سب کے لیے ہے، اور پردے کا ہے، اس میں پردہ بھی ہے آدمی کا، اور آسانی سے آدمی کو اپنے گناہوں کا پتہ بھی چل سکتا ہے، اور وہ ہے ہمارے حضرت کی کتاب ہے گناہ بے لذت، اردو میں کتاب ہے، اردوی کتاب ہے، اور بڑی آسان انداز میں لکھی گئی ہے، اور اس میں ہمارے حضرت نے پہلے تو شروع میں مشہور گناہوں کا ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد پھر کبیرہ گناہوں کی ایک فہرست دی ہے، صغیرہ گناہوں کی ایک فہرست اس میں دے دی ہے۔ بس یہ کتاب آج ہی ہمیں لے لینی چاہیے اور ایک آدھ دن میں اس کو پڑھ لینا چاہیے،
اور جب اس کا مطالعہ کرنا شروع کریں تو ہاتھ میں وہ لے لیں پینسل، اس کو ایک ایک گناہ کو پڑھتے جائیں، اپنا جائزہ لیتے جائیں، جس گناہ سے اللہ پاک نے بچایا ہوا ہے الحمدللہ 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 کہتے جائیں، اور اس کے اوپر کانٹے کا نشان لگا دیں۔ پھر جو ایسا گناہ ہے کہ خدا نخواستہ ہم اس میں مبتلا ہیں تو اس کے اوپر صحیح کا نشان لگا دیں کہ یہ گناہ میرے اندر ہے، اور پھر اسی وقت وہاں پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اور اگر کسی بندے سے اس کا تعلق ہے تو تہیہ کر لیں کہ جیسے میں اس سے ملوں گا میں اس سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ اس طریقے سے آپ 1 گھنٹہ بھی نہیں، آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنا جائزہ لے کے فارغ ہو جائیں، تو کتنا آسان ہے، کسی دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ ہی کو پتہ ہوگا کہ میں کون کون سے گناہوں میں مبتلا ہوں۔ لیکن کرنا پڑے گا، اور میں نے پہلے ہی بتا دیا شروع میں، ہمت جو ہے، کوشش یہ شرط ہے، یاد رکھو، چاہے رمضان شریف کا مہینہ ہو، چاہے وہ اپنی اصلاح ہو، اور چاہے گناہوں کو چھوڑنا ہو، ہر جگہ کوشش ضروری ہے، ہمت ضروری ہے۔ ہم یہ چاہیں کہ ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے اور خود بخود سب کچھ ہو جائے تو یہ خیالست و مالست و جنون، یہ تو پاگل پنے کی باتیں ہیں۔ یہ خیالست ہو، یہ تو محض خیال ہے، محال ہے، ناممکن ہے، اور پاگل پنے کی باتیں ہیں کہ خود بخود سب کچھ ہو جائے۔ خود بخود کا بھی کچھ ہوتا ہے کیا؟ کرنے سے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے کام جب محنت سے ہوتے ہیں تو دینہ کام بغیر محنت کیسے ہو جائے گا؟ تو بعض وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہی کچھ ہو جائے، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ میں پکا نمازی بن جاؤں، تو کل کہنا جی پانی پینے کے لیے بھی تعویذ دے دو، اور کھانا کھانے کے لیے بھی کوئی تعویذ دے دو۔ ارے بھائی، کھانا تمہارے ہاتھ سامنے رکھا ہوا ہے، ہاتھ تمہارے ٹھیک ہیں، لقمہ بناؤ، منہ میں رکھو، اچھا کھاؤ۔ لوگ اس کو ایک لطیفہ سنا دو، لطیفہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کے اندر ہے۔ ایک درخت کے نیچے 2 نکھٹو لیٹے ہوئے تھے، حضرت نے لکھا 2 عہدے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت نے معلوم نہیں کیا لغت ہے یہ، مراد اس سے یہ کہ کاہل اور سست آدمی جو تھے وہ لیٹے ہوئے تھے ایک درخت کے نیچے، دونوں ساتھی تھے اور درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ تو ایک گھوڑے سوار وہاں سے گزرا، ان میں سے ایک چلایا، ارے فلانے ذرا یہاں آئیو، ایک ضروری بات کہنی۔ وہ بیچارہ اس کی آواز سن کر کے ٹھہرا، اور اس نے اپنا راستہ چھوڑا اور گھوڑا موڑ کے اس کے پاس آیا کہ سنو بھائی کیا کہہ رہا ہے، کیا بات ہے۔ جب وہ آ گیا تو اس نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیا کام ہے؟ یار ایک بہت ضروری بات ہے، تو ذرا گھوڑے سے اتر کر آ، پھر میں تجھے بتاؤں گا۔ یہیں بتا دیں کہ نہیں، وہ بات ہی ایسی ہے کہ وہ تمہیں مجھے بتانی ہے، کیسے یہاں سے کیسے بتا دیں۔ بیچارہ گھوڑے سے اترا، پھر اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، پھر اس سے کہا کیا بات ہے؟ کہا یار وہ بات کان میں کہنے کی ہے، کان میں کہنے کی بات ہے۔ تو وہ بیچارہ بیٹھ گیا، اس نے کان اس کے منہ سے لگایا، جو کہہ رہا کہ میرے سینے پہ جو بیر ہے نا، یاد ذرا اٹھا کر میرے منہ میں ڈال دے، میں کھا لوں اسے۔ میرے کم بہت اچھا خاصا ہٹا کٹا، تیرے ہاتھ نہیں ہے کہ سینے سے بیر اٹھا کر منہ میں ڈال دے، اتنی سے تو فاصلہ ہے، مجھے اتنی دور سے تم نے بلایا۔ اچھا تیرے ہاتھوں میں جان نہیں رہتا، تیرے یاد تیرے برابر میں لیٹا ہوا، اس سے کہہ دیتا کہ تیرے منہ میں ڈال دے، مجھے کیوں تو نے اتنی دور سے بلایا؟ انہوں نے کہا اس کا نام مت لے، یہ تو نالائق ایسا ہے، ایک کل کتا میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا، میں اس سے کہتا ہٹائیو ہٹائیو، نے وہ تو ہٹائی نہیں، دیر کیا ڈالے۔ تو وہ ایسے بھی قائل ہوتے ہیں، جو ایسا قائل ہوگا تو پھر تو وہی نہ گناہ سے بچ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ تراویح پڑھ سکتا ہے، نہ روزے رکھ سکتا ہے۔ تو ایسے کام سے تو ایسا نکما تو یہاں سے نہیں سکتا۔ ہر حال میں محنت اور کوشش بہرحال ضروری ہے، لہذا مطالعہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ مطالعہ کر لو یا خود غور کر لو یا اپنے کسی مخلص ساتھی سے پوچھ لو، تاکہ آپ کو آپ کے گناہوں کا علم ہو جائے، اور گناہوں کا علم ہونے کے بعد اب رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے توبہ کر کے فارغ ہو جائیں، اور توبہ کرنے کے بعد اب آئندہ بچنے کا بھی اہتمام کریں، تو پھر انشاءاللہ رمضان شریف کا مہینہ تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے جنت درخواست کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت کی حوریں درخواست کر رہی ہیں۔ بعض روایات میں نے پڑھا تھا، اور سند وغیرہ تو اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، حوالہ بھی یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ حدیث میں نے پڑھی ہوئی ہے کہ ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے
3 مخلوقات ایسی بنائی ہیں جن کو غیر معمولی سننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. 3 مخلوق ایسی ہیں جن کو اللہ پاک نے غیر معمولی سننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. ان میں سے ایک جنت ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، چاہے زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، فضا میں یا دریا میں، بحر و بر میں، کہیں بھی، اور چاہے زور سے وہ دعا کرے اور چاہے دل میں دعا کرے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو فوراً جنت سن لیتے اور سن کر کے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے اللہ یہ مجھے مانگ رہا ہے اور آپ نے مجھے دینے کے لیے پیدا فرمایا، تو آپ جنت اس کو دے دیجیے. تو جنت درخواست کرتی ہے. ادھر وہ بندہ مانگ رہا ہوتا، ادھر جنت بھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی ہے کہ اللہ یہ مانگ رہا ہے، مجھے آپ نے دینے کے لیے تو بنایا ہے، لہذا آپ اس کو جنت عطا فرمائیں. دوسری ہے جہنم، کہ جب کوئی بندہ جہنم کے عذاب سے ڈر کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگتا ہے، تو چاہے وہ آہستہ آہستہ مانگے، چاہے وہ زور زور سے مانگے، چاہے وہ لیٹے ہوئے مانگے، چاہے وہ بیٹھے ہوئے مانگے، چاہے وہ خلوت میں مانگے، چاہے وہ جلوت میں مانگے، اور چاہے وہ فضا میں مانگے، چاہے وہ زمین پر مانگے، زمین کے نیچے مانگے، سمندر کی تہہ میں مانگے، اللہ تعالیٰ دوزخ اس کی آواز سن لیتا اور سن کر کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے کہ اللہ آپ نے مجھے اپنے مومن بندوں کو بچانے کے لیے پیدا فرمایا، آپ اپنے بندوں کو مجھ سے بچائیں گے. یہ بندہ مومن یا نیک بندی آپ سے مانگ رہی ہے، دوزخ سے پناہ مانگ رہی ہے، آپ اس کو پناہ دیں. تو دوزخ بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کی دعا قبول کر لیجیے اور اس کو مجھ سے بچا لیجیے. سبحان اللہ. اور تیسرا ایک فرشتہ اللہ پاک نے ایسا پیدا فرمایا ہے جو حضور کے روضہ اقدس پر مقرر ہے، اور اس کو سارے انسانوں کے نام اور ان کے والدین کے نام یاد ہے، اور اس کو اللہ پاک نے یہ غیر معمولی سننے کی طاقت دی ہے کہ اگر کوئی بندہ حضور کو درود شریف پڑھتا ہے تو جہاں بھی پڑھے، زور سے پڑھے، آہستہ پڑھے، وہ فوراً سن لیتا ہے. سن کر کے پھر وہ درود شریف پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام لے کر کے وہ درود حضور خدمت میں بطور تحفے کے پیش کر دیتا ہے کہ اللہ یہ آپ کے حضور، یہ آپ کے امتی نے آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا، وہ پیش کر دیتا ہے. یہ 3 مخلوق ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی سننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے جب جنت درخواست کرتی ہے کہ اللہ اس کو دے دیجئے، اور جنت کی حوریں درخواست کرتی ہیں، تو بھئی ہم مانگیں گے تو کیوں نہیں ملے گی. لہذا بس آج سے تیاری کریں. چنانچہ